الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہم سب کے مال، جان، عزت، آبرو، رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہر بندہ، ہر انسان وہ یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرے مال میں برکت نہیں ہے، یا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا روزگار نہیں ہے۔ اب جن کا روزگار ہے، جن کی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ بھی جب اس سے ملاقات کی جائے، اس کا حال پوچھا جائے، تو وہ یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مال میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، جو کما کر آتے ہیں وہ کیسے ختم ہوتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی کہ ہمارے رزق سے برکت اٹھ چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو اسی پر کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں سناؤں گا کہ کس طرح سے ہمارے رزق میں برکت اور ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے، اور کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے، جس عمل کو ہم اپناتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، اس کے سبب ہمارے رزق سے برکت اڑ جاتی ہے اور ہمیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم غور کریں کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ہم جب گھر میں کوئی کھانا بناتے ہیں، ہم گھر سے بات شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے جائیں گے۔ جب ہم اپنے گھروں میں کھانا بناتے ہیں تو آیا کہ ہم اپنے کھانے کو کتنا اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اور اس کھانے کو ہم کس قدر سنبھال کر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ہم کتنا ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی غمی کا موقع آتا ہے، کوئی قرآن خوانی کا موقع ہے، کوئی دعوت کا موقع ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی شادی ہے یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے، تو جب وہاں پر ہم جاتے ہیں، ہم کھانے کی کتنی قدر کرتے ہیں اور اس کو کتنا ضائع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم اس کھانے کو کس طرح سے اس کی حفاظت کریں اور اس کی قدر کریں، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی میں صرف گفتگو کر رہا ہوں، ابھی آگے آپ کو چل کے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناؤں گا کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی ہے کہ چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہے، چاہے وہ غمی کا موقع ہے، چاہے کوئی دعوت ہے، چاہے گھر میں مہمان آئے ہیں، تو ہم یا کسی ہم ہوٹل پر کھانا کھانے گئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے رزق کی بے قدری کرتے ہیں، اور اس عمل کے سبب ہمارے مال میں کیوں کمی آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مالدار ہوں،
بہت زیادہ میرے پاس مال ہے، لیکن اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ مال مجھ سے سنبھلتا نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ اب اس سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا. کبھی کہیں اڑا رہا ہے، کبھی کہیں اڑا رہا ہے، کبھی کہیں فضول خرچی کر رہا ہے، تو کبھی کہیں فضول خرچی کر رہا ہے. تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ شخص جو ہے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مجھ سے سنبھلتا ہی نہیں. کوئی ایک ایسا عمل بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کے کرنے سے میرے رزق میں تھوڑی سی کمی آ جائے تاکہ میں اپنے مال کو سنبھال سکوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا کہ جاؤ اور زیادہ سے زیادہ چاول پکا کر کھایا کرو. چاول پکا کر کھایا کرو زیادہ سے زیادہ. وہ شخص چلا گیا. کچھ دیر گزری، ایک اور شخص آیا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں فاقے ہیں، رزق نہیں ہے، مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، اور گھر میں بچے بھوکے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں اور اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں برکتیں، کام میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بھی یہی کہا کہ زیادہ سے زیادہ چاول پکا کر کھایا کرو. وہ شخص بھی چلا گیا. اب صحابہ جو موجود تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، ان کو تعجب ہوا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آئی کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس سے مال سنبھالا نہیں جا رہا، اس کو بھی چاولوں کا حکم دیا، اور جو غریب ہے، جس کے پاس مال کی کمی ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، اس کو بھی چاولوں کا عمل بتایا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ جب چاول بنائے گا، کھانے بیٹھے گا، تو چاول جو ہیں ان کے ذرات نیچے گریں گے. اس کے پاس مال ویسے ہی زیادہ ہے تو وہ ان ذرات کو اٹھا کر کھائے گا نہیں، بلکہ ان کو ضائع کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل ناپسند گزرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو ناپسند کرتے ہوئے رب تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کرنا شروع کر دے گا. اب وہ جو غریب شخص ہے، جب وہ چاول بنا کر کھائے گا، اب چاولوں کے ذرات جب نیچے گریں گے تو وہ ان کو اٹھا کر کھائے گا، اور اس کے پاس پہلے ہی مال کی کمی ہے، وہ اس کی قدر کرے گا. وہ امیر شخص رزق کی بے قدری کرے گا، اور یہ غریب شخص اس کی قدر کرے گا، ذرات کو، دانوں کو اٹھا کر کھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آئے گا، تو رب تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت عطا کرنا شروع کر دے گا. تو اس طرح سے اس کو رزق اس کا بڑھ جائے گا اور اس کا رزق کم ہو جائے گا. اس کا رزق کم ہوگا، وہ سنبھال لے گا، اس کا رزق بڑھے گا، اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی. تو معلوم ہوا کہ رزق کی قدر کرنا، جو لوگ رزق کی قدر کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آتا ہے، اور رب تعالیٰ ان کو مزید عطا فرماتا ہے. اب جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، گھر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، کھانوں میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ رزق کی قدر کرے، رزق کو ضائع نہ کرے، کھانے کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس کو
یا تو اتنا بنائیں کہ جتنا کھا لیں، اگر بچتا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، اس کو دوسرے ٹائم میں استعمال کر لیں، یا کسی کو دے دیں تاکہ وہ بھی کھا لیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن رزق کو ضائع نہ کریں۔ اب اسی طرح سے جو یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت اور اضافہ ہو تو وہ رزق کی قدر کرے، اور جو اپنا رزق کم کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رزق سے برکت ہٹانا چاہتا ہے، جو شیطان کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ رزق کی بے قدری کرنا شروع کر دے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں۔ تو غور کریں، اگر ہم اس چیز میں شامل ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں رزق کی بے قدری کرتے ہیں، اب اکثر لوگ جب شادی پر خوشی پر گئے ہوتے ہیں تو ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، وہ چیز اتنی بھر لی، اب جب کھانے کی باری آئی تھوڑا سا ادھر سے کھایا تھوڑا سا ادھر سے کھایا، اب وہ بچا ہوا ضائع۔ تو پیارے بھائی پیاری بہنوں، توجہ کریں، اتنا ڈالیں جتنا کھائیں۔ اگر آپ زیادہ کھا سکتے ہیں تو زیادہ ڈالیں، اگر نہیں کھا سکتے زیادہ تو اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ چیز تو پرائی ہے لیکن ہم اس کی بے قدری کر رہے ہیں، رزق کوئی اور ہمیں دے رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بے قدری کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کے رزق کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ضائع تو ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند گزرا تو ہمارا رزق کم ہونا شروع ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ تو لہذا توجہ فرمائیں اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ لوگ کھانا بنائیں یا کہیں پر بھی کھائیں تو اس کو احتیاط سے اور اتنا ہی ڈالیں کہ جتنا آپ کھا سکیں۔ ایک آخری بہت ہی پیارا جو ہے واقعہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ اکثر لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز نیچے گر گئی ہے کہ اس کو اٹھا کر نہیں کھائیں۔ ایک اپنے وقت کے خلیفہ، وہ ایک مجلس میں گئے، ایک محفل میں گئے، وہاں پر بہت سے لوگوں کے وزیر اور مشیر موجود تھے، بہت سے ملکوں کے وزیر آئے ہوئے تھے۔ وہ جب مسلمانوں کے خلیفہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا۔ آپ نے نیچے سے کھانے کا ٹکڑا اٹھا کر، روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھا لیا، تو آپ کا وزیر دیکھنے لگا اور دوسرے ملکوں کے، دوسرے شہروں کے، دوسرے اور بادشاہوں کے وزیر اور جتنے بھی بادشاہ بیٹھے تھے وہ سب حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور ان کے وزیر نے کہا کہ حضور آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، آپ تو کوئی خیال کریں، آپ نے نیچے سے کھانا اٹھا کر کھا لیا ہے، وہ فلاں جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نیچے سے اٹھا کر کھانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس نیت سے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر بسم اللہ شریف پڑھ کے صاف کر کے کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور فلسطین والے مجاہدین کے حوصلے بلند کرتے ہوئے رب تعالی ان کو فتح سے ہمکنار فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور ان کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکی کے کام میں ہمارا بھی حصہ مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔